لندن اداس ہے۔ کہتے ہیں نیند سب سے بڑی چور ہوتی ہے، وہ انسان کی آدھی عمر چرا لیتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے میری یہ چور بھی روٹھی ہوئی تھی۔ جانے رات کے کس پہر کامران نے لاؤنج میں جھانکا اور مجھے وہیں آتش دان کے پاس آرام کرسی پر آنکھیں مودے لیٹے دیکھ کر مجھ پر کمبر ڈال گیا۔ رات یوں ہی ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے جانے کب بیت گئی اور اس کی جگہ صبح کے اجالے نے لے لی۔ رات بھر برف باری کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا۔ کامران نے ناشتے کے دوران مجھے آفر کی کہ وہ مجھے ریسٹورنٹ جاتے ہوئے کنگسٹن یونیورسٹی چھوڑتا جائے گا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں تنہا ہی 11:30 بجے تک گھر سے نکل جاؤں گا، وہ ریسٹورنٹ چلا جائے۔ ویسے بھی اسے صبح جلدی پہنچ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہوتا تھا اور میرا اتنی صبح گھر سے نکلنے کا قطعی کوئی موڈ نہ تھا، اور پھر لندن میرے لیے کبھی بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ایک عجیب سی انسیت اور اپناپن تھا میرے لیے شہر میں۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کے موسم کی میرے آبائی شہر کوئٹہ کے موسم سے مماثلت بھی ہو سکتی تھی۔ نہ صرف موسم بلکہ پرانے لندن میں جہاں اب تک تقسیم ہند سے پہلے وقتوں کی عمارتیں اور تعمیرات موجود تھیں، ان میں سے بعض کی بناوٹ تو ہو بہو 1935 کے زلزلے سے پہلے والے کوئٹہ کی عمارات کی طرح ہے۔ بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئٹہ تقسیم ہند سے قبل خود برٹش امپائر کی بہت بڑی چھاؤنی رہ چکا تھا، اور اسے آباد کرتے وقت انگلش ہنرکاروں نے فن تعمیرات میں اینٹ کا رخ، عمارت کی بیرونی اٹھان اور طویل اور چوڑی سڑکوں کی کشادگی دیتے وقت شاید لندن ہی کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ اور پھر صرف میرے شہر پر ہی کیا منحصر ہے، تقسیم سے قبل انگریز جن علاقوں میں بھی رہا، خاص کر سرد علاقے، وہاں کی طرز تعمیر ایک مخصوص روایت کو ہی جنم دیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہی ٹین کے سرخ چھت، وہی مخصوص بالکونیاں اور انگیٹھیاں، وہی ایک جیسے آتش دان اور ان پہ بنے کارنس، ایک جیسے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے جن پر انگلش کے نمبر 7 کی شکل کے بڑے بڑے تختے کنندہ ہوتے تھے، وہی اونچے اونچے چھت اور ان میں بڑے بڑے روشن دان جنہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے رسی یا ڈوری ٹنگی ہوتی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر آپ پرانے لندن کی گلیوں سے گزریں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ برِ صغیر کے کسی بڑی چھاؤنی میں آ گئے ہیں۔ میں جب گھر سے نکلا تو اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی۔ برف صاف کرنے والی مشین نے سڑکوں سے برف ہٹا کر کناروں پر کر دی تھی۔ برف باری کے بعد نکلنے والی دھوپ بے حد چمکدار ہوتی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدرت کے اندیکھے ہاتھ نے آس پاس کی سب چیزوں پر کلی سی پھیر دی ہے۔ مخصوص رنگ کی پکی اینٹوں سے بنی سڑک تمتما سی رہی تھی، لوگوں کے چہروں پر بھی ایک خاص سی چمک تھی۔ یہ موسم بھی ہم انسانوں کی طبیعت پر کس کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے بھلے انسان کو پل میں خوش یا اداس کر دیتے ہیں، بھلا کسی بھی وجہ کے، لیکن میرے لیے تو جیسے ہر موسم میں اداسی ہی اتر آئی تھی۔ لندن بھی مجھے اداس لگ رہا تھا۔ چمکتی دھوپ کے باوجود آس پاس کھلے ہوئے سے چہروں کی موجودگی میں بھی ایک گہری اداسی تھی۔ گھر سے نکل کر میں پیدل ہی تیسری گلی کے سب وے کی جانب چل پڑا۔ دھوپ کی چمک نے مجھے آنکھوں پر گہرا کالا دھوپ کا چشمہ پہننے پر مجبور کر دیا۔ کاش انسان ایسے گہرے رنگوں کے چشمے بھی بنا پاتا جو دکھوں سے آنکھوں کو خیرہ کرتی دھوپ کو بھی روک سکتے۔ گلی کے اختتام پر ایک اسپینش لڑکی گٹار پر کوئی دھن بجا رہی تھی۔ اس کے سامنے اسی گٹار کا بڑا سا کالا کیس رکھا ہوا تھا، جس میں آتے جاتے لوگ چند لمحے گٹار کے دل کو چھو لینے والی دھن سننے کے بعد چند سکے ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ مانگنے کا کس قدر آبرومندانہ طریقہ تھا یہ۔ کچھ لوگ مانگتے بھی یوں ہیں کہ دینے والے کو ان کا حق لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا حق بھی کچھ ایسے انداز میں وصول کرتے ہیں کہ دینے والا بھی کی طرح دیتا ہے۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ وہ اس وقت گٹار پر ایک مشہور اسپانوی گیت کی دھن بجا رہی تھی، جس کے بول کچھ یوں تھے کہ میرے محبوب، ایک تمہارے جانے کے بعد
ہر منظر اداس ہے، ہر شہر ویران ہے۔ میں نے حیرت سے اس گٹار بجانے والی لڑکی کو دیکھا، اسے میرے دل کا حال کیسے پتہ چل گیا؟ شاید محبت کو کھو دینے کے تجربے سے گزرنے والے سبھی چہروں کی تحریر ایک سی ہی ہوتی ہے۔ میرا ہاتھ جیب میں گیا اور واپسی پر جتنے بھی سکے اس ہاتھ میں آئے وہ سبھی میں نے لڑکی کے گٹار میں ڈال دیے اور خود آگے بڑھ گیا۔ سب وے میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اکا دکا لوگ ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بھیڑ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دن کے 11:30 بجے تھے اور یہ وقت دفتری اوقات کار کا نہ تھا۔ ٹرین اپنے مقررہ وقت پر ایک مخصوص سی گرج کے ساتھ سب وے میں داخل ہوئی۔ خودکار دروازے کھل گئے اور ہم سب مسافر اس میں داخل ہو گئے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان نے انسان کی آسانی کے لیے کیسی کیسی ایجادات کی ہیں۔ ہماری زندگی کا شاید 99% سکھ دوسروں کی تیار کردہ ایسی ہزاروں چیزوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سبھی کچھ جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتا ہے وہ سبھی کوئی اور ہمارے لیے بنا کر گیا ہے۔ ہم صرف چند سکے خرچ کر کے ان ایجادات کے آرام و سکون کے حقدار بن سکتے تھے۔ شاید اسی بات نے ان سکوں کے حصول کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن سکون کا حصول صرف ان سکوں سے ہی تو مشروط نہیں ہوتا۔ دل کا سکون کائنات کی ایک انمول کیفیت ہے اور اس بات کا صحیح اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس کے اپنے دل کا سکون لٹ چکا ہو۔ ہم انسان بھی کتنے نادان ہوتے ہیں۔ جب تک دل کا قرار اپنے قابو میں ہوتا ہے ہم اسے بازاروں میں لٹ جانے کے لیے پھرتے ہیں۔ ہر طرف اٹھتی نگاہ کا بس ایک ہی حاصل، ایک ہی منزل ہوتی ہے، کوئی دلبر، کوئی محبوب۔ اور جب وہی دلبر ہم سے ہمارا چین و سکون لے اٹھتا ہے تو پھر ہم اس کی ہی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ انہیں الٹے سیدھے خیالات کے یورس میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ٹیوب ٹرین میرے مطلوبہ سب وے اسٹیشن میں داخل ہوئی اور کب رکی۔ یہ تو اچھا تھا کہ آخری چند لمحوں میں سامنے جگمگاتے ہوئے نیون سائن پر میری نظر پڑ گئی، جس پر 17 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا حصہ جگمگا رہا تھا۔ مجھے جیسے ہوش سا آ گیا اور میں ٹرین کے دروازے بند ہونے سے قبل ہی نیچے اتر آیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی سڑک تک پہنچا۔ اب یہاں سے 9 نمبر کی لندن کی مشہور و مخصوص سرخ ڈبل ڈیکر بسوں میں سے ایک بس مجھے سیدھا یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا سکتی تھی۔ لندن بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں اسے 2 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بس اسٹاپ کے بالکل سامنے بوڑھا برگد کا درخت اب بھی ویسے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے مجھے پھر سے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ انگریز ایسی باتوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ صرف اس درخت کو بچانے کے لیے انہوں نے چند سال پہلے اپنے ماسٹر پلان کے نقشے میں یہاں سے گزرتی سڑک کا رخ موڑ دیا تھا، کیونکہ اگر سڑک لندن ماسٹر پلان کے تحت بنتی تو اس درخت کا کٹنا لازمی تھا۔ لیکن انگلش ایک روایت پرست اور ماضی پرست قوم ہے۔ وہ اپنی یادوں کو، اپنی تاریخ کو اتنی آسانی سے مسخ نہیں ہونے دیتے، بلکہ اسے بچانے کے لیے جان لڑا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس قوم نے برسوں اس دنیا پر راج کیا ہے۔ سچ ہے، قومیں یوں ہی نہیں بن جاتی، اس کے پیچھے صدیوں کی تربیت اور حوادث کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں میری مطلوبہ سرخ ڈبل ڈیکر بس دھیمی سی رفتار سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ پر آ کھڑی ہوئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ یونیورسٹی کے راستے میں میرا پرانا دوست، میرا ہم راز اور میرا مہربان دریائے ٹیمز پڑتا تھا۔ میرے لڑکپن کی کئی شامیں اور جوانی کی کئی راتیں اس دریا کے کنارے لگے ہوئے خوبصورت لکڑی کے بینچوں پر گزری تھی۔ وہ پل جنہیں اب میں یاد کر رہا تھا تو جیسے سب ایک خواب سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پکنکس، وہ نئے فلرٹ، وہ کچی محبتیں۔ ٹیمز کا پانی مجھے دیکھ دیکھ کر مستی میں ہلکورے لے رہا تھا، جیسے وہ میری لندن آمد سے بہت خوش ہو۔ بس دریا کے ساتھ بنی ہوئی چوڑی سی سڑک پر بڑھ رہی تھی اور دریا ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کسی پرانے محلے میں جب کوئی چمچماتی کار یا بڑی گاڑی داخل ہوتی ہے تو محلے کے بچے اس گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں۔
آس پاس کے موسم، درخت، عمارتیں اور اس جیسے دریا یہ ہمیں کس کس روپ میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے۔ خوشی، غم، غرض ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے ارد گرد بستے اس ماحول سے پوشیدہ ہوتا ہے؟ شاید اسی لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی روتے ہیں۔ شاید ہر موسم ہمارے اندر کے موسم سے جڑا ہوتا ہے۔ بس یونیورسٹی کے دروازے پر آ کر رک گئی، میرا اسٹاپ آ گیا تھا۔ میں یونیورسٹی کے عظیم الشان آہنی جنگلے کے گیٹ سے اندر بنی اینٹوں کی سرخ سڑک پر آ گیا۔ یہ بہت بڑے گھاس کے دالانوں پر مشتمل ایک ایسی عمارت تھی جس کے اندر سے دریائے ٹیمز کی ایک چھوٹی سی شاخ گھاس کے عظیم میدانوں کو سیراب کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ دور دور تک بہت بڑے بڑے اور اونچے درخت ایستادہ تھے جو اس وقت رات کی برف دھاری کی وجہ سے دور سے سفید لباسوں میں ملبوس بوڑھے بزرگوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ دریا کے پانی کے اوپر شفاف برف کی ایک سل نما تہ بچھی ہوئی تھی جس کے نیچے دریا کا پانی بہتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یونیورسٹی کی مرکزی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی اور برف کے اس ماحول میں اس کے اونچے لمبے ستون اور باقی عمارت بھی برف ہی سے بنی دکھائی دے رہی تھی۔ ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے فارم لے کر میں نے بھر دیے تھے اور میری کلاسز 2 دن بعد شروع ہونا تھی۔ پتہ چلا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک یہودی نژاد مسٹر آئزک ہیں جو خود یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ میں ان سے بھی ملنا چاہتا تھا لیکن پتہ چلا کہ وہ صبح 11 بجے کی کلاس کے بعد شہر میں ہونے والی کسی تعلیمی تقریب میں چلے گئے ہیں جس میں وہ بطور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ میرا اب یونیورسٹی میں مزید ٹکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا میں اسی راستے سے واپسی کی بس لے کر سب وے تک پہنچ گیا۔ دوپہر کے 2:30 بج چکے تھے اور یہ دفتری اوقات کے مطابق دن کے کھانے کا وقت تھا، لہٰذا سب وے میں صبح کی نسبت زیادہ چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے فی الوقت بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں کافی اور ایک سینڈوچ کا لنچ کرنے قریبی ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔ قدرت نے ہم انسانوں کو ان کی کم مائیگی اور بے بسی کا احساس دلانے کے لیے اس دنیا میں جن اور بہت سی چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے۔ وہیں بھوک بھی ان مجبوریوں میں سے ایک ہے۔ بڑے سے بڑا قد آور اور شہزور اس مجبوری کے آگے بے بس ہے، اور عزیز سے عزیز ترین رشتہ بھی بھوک کے اس احساس کو مٹا نہیں سکتا۔ ہم اپنے آس پاس روز کیسے کیسے دلداروں کو جان سے زیادہ عزیز رشتوں کو خود سے جدا ہوتا اور مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان سے جڑے بے بس انسان جو اس لمحے خود کو بھی مرتا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی ہوتی ہے، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بے جان جسم کے ساتھ ان کا لاشا بھی قبر میں اتار دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی اس جیتی جاگتی دنیا کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، جن کا ہر احساس اس لمحے مٹی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن 24 سے 48 گھنٹوں کی مختصر مدت کے بعد یہ میدہ انسان کو اس کی کم ظرفی، بے بسی اور مجبوری کا احساس دلانے کے لیے جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک سے ستانے لگتی ہے۔ انسان اپنے اندر اپنے آپ سے ہی نفرت اور شرمندگی محسوس کرنے لگتا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی تو وہ اپنے اندر کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جانے کے دعوے، سب تیاگ دینے کے دعوے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انسان سے زیادہ بے بس مخلوق بھی دوسری اور کوئی نہیں۔ ہاں، البتہ ایسے موقعوں پر اسی کے جیسے دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول اس کے کام آ جاتے ہیں اور شرم کا کچھ پردہ رہ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میت کے گھر 3 دن تک کھانا نہیں پکے گا، بھلا اس سوگ میں ان بیچاروں کو کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، پہلے دن کا کھانا تو ہمارے گھر سے ہی آئے گا، دوسرے دن کا، اور کوئی تیسرے کا وعدہ کر کے وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ کل جب ان کے گھر میں یہ ماتم ہوگا تو تب بھی یہی سب اس کی دل جوئی کو وہاں موجود ہوں گے، اس کی شرم کا پردہ رکھنے میں اس کی مدد کریں گے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان بہترین معاشرتی جانور ہے۔ گھر واپس پہنچنے تک شام ہو چکی تھی، سورج
ढल रहा था। गली के पिछवाड़े वही कल वाले शरारती बच्चे फिर से जमा थे और अपने कल के बनाए हुए बर्फ़ के पुतले की बाकियात संभालने की कोशिश में मसरूफ़ थे। सर्दियों की शाम की धूप पलक झपकते ही किसी सितमगर महबूब की तरह आंखें फेर लेती है। हवा में खनकी की मिकदार बढ़ती जा रही थी। लोगों ने अपने ओवरकोट्स के कॉलर ऊपर चढ़ा लिए थे और सांस लेते और बात करते वक्त उनके होंठों से भाप निकलती दिखाई देती थी। गिटार बजाने वाली लड़की ने अपना गिटार अपने बॉक्स में रख दिया था और अब वो भी रवानगी के लिए तैयार थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में मानूसियत की एक चमक लहराई। वो हल्के से मुस्कुराई और मैं सर के इशारे से उसे सलाम करता आगे बढ़ गया। रात का कामरान भी जल्द ही वापस आ गया था और हमने सड़क के किनारे दूसरे ब्लॉक के एक छोटे मगर पुरसुकून से रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्रोग्राम बना लिया था। और अब हम इसी रेस्टोरेंट के एक गोशे में अपनी टेबल के गिर्द बैठे सूप की चुस्कियां ले रहे थे। कामरान ने आसपास बैठी लड़कियों और खवातीन का बगौर जायजा लेने के बाद अपनी हतमी राय सादिर कर दी थी। अपने ज़री ख्यालात का इजहार करते हुए बोला, मर्द औरतों से इस उम्मीद पर शादी करते कि वो हमेशा वैसे ही रहेंगी जैसे वो शादी के वक्त होती हैं, और औरतें मर्दों से इस उम्मीद में शादी करती हैं कि शायद वो शादी के बाद बदल जाएंगी, लेकिन अफसोस बाद में दोनों को ही मायूसी होती है। मैंने गौर से उसे देखा, शायद इसीलिए तुमने अब तक शादी नहीं की। कामरान मुस्कुराया, खैर मेरी बात छोड़ो, तुम ये बताओ आज यूनिवर्सिटी में दिन कैसे गुजरा? मैंने नैपकिन में से उठाकर अपने होंठ खुश किए। कुछ खास नहीं, बस फॉर्म ही भर सका। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मुलाकात नहीं हो सकी, वो मौजूद नहीं थे। कामरान बोला, तुम मिस्टर आइज़िक की बात कर रहे हो? आजकल अखबारात में इसका बड़ा तज़किरा रहता है। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि इस जैसे कट्टर यहूदी ने एक पाकिस्तानी मुसलमान को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे दे दिया। इससे ज़रा बचकर ही रहना। मुझे कामरान की बात सुनकर हंसी आ गई। क्यों? क्या वो आदमखोर है जो मुझे खा जाएगा? कामरान संजीदा था। तुम इन यहूदियों की तबीयत से वाकिफ नहीं हो शायद। ये कभी भी दिल से मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हुए। वो इसका अंदाज़ा हम जैसे दियारे गैर में भटकते हुए मुसलमान ही ठीक लगा सकते हैं, जिन्हें हर बिजनेस के मामले में इन यहूदियों की नफरत और मुकाबले का सामना करना पड़ता है। और सच तो ये है कि फ़िलहाल इन यहूदियों ने हमें बिजनेस के मामले में मुकम्मल मात दे रखी है। मैंने सवाल किया, लेकिन तुम लोगों ने और यहाँ की दूसरी बिजनेस कम्युनिटी ने कभी इन वजूहात पर गौर किया है जो इन यहूदियों की तिजारती कामयाबियों का राज है? कामरान ने गहरी सी सांस ली। बात बिल्कुल साफ है, यहूदी कभी तल्ख कलामी से काम नहीं लेता और बिजनेस का पहला उसूल ही खुश इखलाकी है। सख्त से सख्त हालात में भी इसके होंठों से चिपकी मखसूस मुस्कुराहट कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। दूसरी अहम वजह यह है कि एक यहूदी का दूसरे यहूदी ताजिर का ख्याल रखना चाहिए। दो यहूदी ताजिर आपस में बदतरीन और जानी दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका क्लाइंट कोई ऐसी चीज़ तलब करता है जो पहले यहूदी की दुकान पर मुयस्सर ना हो, तब भी वो खुद पैदल चलकर उस खरीदार को इस जानी दुश्मन यहूदी के पास लेकर जाता है जहां उसे वो ज़रूरत की चीज़ मिल सकती हो। यहूदी कभी किसी गैर यहूदी को मुतारिफ नहीं करवाता। यही इस यहूदी तिजारत के पनपने का राज भी है। मैं कामरान के ख्यालात से किसी हद तक मुत्तफिक भी था, लेकिन मेरे ख्याल में इसने यहूदी ताजिरों की सबसे बड़ी मासूमियत का तज़किरा अब तक नहीं किया था। तुम सबसे अहम खसूसियत का तज़किरा करना भूल गए हो, वो है ईमानदारी। ये ठीक है कि हमारे ताजिर इतने खुश इखलाक और ठंडे मिजाज के नहीं होते। ये भी दुरुस्त है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने से भी बाज नहीं आते। हमारा उसूल है कि अपना धंधा हो या ना हो, लेकिन दूसरे का नुकसान ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इन सब से ज़्यादा बड़ी वजह है बेईमानी, और यहूदी तिजारत में बेईमान नहीं होते। मेरे ख्याल में इनकी कामयाबी का असल राज यही है। हम दोनों खाना खा चुके थे और अब पैदल ही वापस अपार्टमेंट की तरफ रवाना थे। क्रिसमस का त्यौहार करीब था।
لہٰذا آس پاس خریداروں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ جا بجا کرسمس کے نمائشی درخت مخصوص جلتے بجھتے کمکموں سے سجے جھلملا رہے تھے۔ لوگ سردی سے بے نیاز ہو کر خود کو گرم کپڑوں میں سے ڈھکے ہوئے آس پاس کی جگمگ کرتی دکانوں سے خریداری کر رہے تھے۔ شاید دنیا کا ہر تہوار ایک سا ہی ہوتا ہے۔ سبھی تہواروں کا تعلق دل کی خوشی سے ہوتا ہے اور سبھی تہواروں کے اصل شوقین بچے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس وقت بھی لندن کے اس بارونق بازار میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو عید کی رات یا چاند رات سے کئی راتیں قبل ہی ہماری نیند جیسے اڑ ہی تو جاتی تھی، اور عید کی رات تو آنکھوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ عیدی ملنے کی خوشی اور پھر اس سے بھی زیادہ اس عیدی کو خرچ کرنے کی خوشی۔ لیکن عید کا پورا دن ہاتھ سے یوں نکل جایا کرتا تھا جیسے بند مٹھی سے ریت۔ شاید چیزوں یا تہواروں کی خوشی کا تعلق ان کی کامیابی اور تھوڑے ہونے سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ آس پاس پھرتے لوگوں کے چہروں سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ یہ چہرے بھی کیسا آئینہ ہوتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی کامران بستر میں گھس گیا کیونکہ اسے اگلی صبح جلد نکلنا تھا۔ آج اس نے ایمان کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی عادتوں سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں جب سنبھل جاؤں گا تو خود ہی اسے سب بتا دوں گا۔ اس سے پہلے مجھ سے کچھ پوچھنا فضول ہے۔ میں نے لائٹ بند کرنے سے پہلے بستر کی سائڈ ٹیبل پر رکھے رسالوں کی ورق گردانی کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر آخرکار بتی بجھا دی۔ لیکن کمرہ اندھیرا ہوتے ہی دماغ کے دریچے روشن ہو گئے۔ یادیں بری ہوں یا بھلی، دونوں صورتوں میں یاد ماضی عذاب ہی تو ہے۔